کہ دو کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا، فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تسبیحات فاطمہ بھی ہیں۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ روزانہ پڑھ لو، یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے 100 غلام آزاد کر دیے۔ ایک غلام آزاد کرنا گویا 60 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سر لا الہ الا اللہ کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے نا، یہ سب کی سب بھر دے گا ثواب سے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ تو یہ چاروں کلمات اکٹھے صلاۃ التسبیح کے اندر موجود ہیں۔ اس سے بڑی صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے، کون کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا ہے؟ تو توبہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کو میں دنیاوی مثال سے آخر میں سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جس شخص کی زندگی میں ایک دفعہ، بالکل پہلی دفعہ کسی گرم استری سے ہاتھ جل جائے، دوسری دفعہ وہ ٹھنڈی کو بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا نا، کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کوئی استری نہ کر گیا ہوئے۔ اس لیول کا ڈر جب آپ کا کسی گناہ کے بارے میں آئے گا نا دوبارہ کرتے ہوئے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے توبۃ نصوحا کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، ایک خیال ہے اس کو، آپ کے وشفل تھنکنگز کو لے کے آپ چلیں، اور کبھی آپ شیطان کے اوپر ڈال دیں۔ میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں بار بار کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو شخص فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے تو فی فجر 1,00,000 روپیہ، دوسری صف والے کو 50,000، تیسری والے کو 25,000، تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے دنیا کے سب سے بڑے بے نمازی کی بھی فجر نہیں چھوڑتے۔ ہاں کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو ہے نا ایسی آنکھ ہی نہیں کھلتی، وہ جی انہوں ہوش ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی اپنے آفس میں دیکھا ہے کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے کبھی کسی آفیشل ٹور پہ دوسرے ملک جانا ہوتا تھا تو اللہ کے فضل سے وہ تہجد کے وقت اٹھے ہوتے تھے۔ تو یہ سب کے سب بہانے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دعا کریں توفیق مل جائے۔ آج تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں، ارادہ ہے گھر جا کے رات کا کھانا کھانا ہے توفیق مل جائے، نہیں، وہ کھانا ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے ٹوائلٹ جانے سے پہلے کہا جی دعا کریں، مطلب ایک بڑا مشکل کام میں کرنے جا رہا ہوں، ہے تو مشکل کام ہے سر، پیشاب بند ہو جائے تو نہیں کھلتا، آپریشن ہوتا ہے، تو مہربانی کریں ذرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عزت سے یہ پیشاب میرا نکلوا دے، نہیں، وہ ارادہ ہوتا ہے۔ سارے کی ساری یہ دعائیں توفیقیں نیک امال کے بارے میں، کیونکہ وہ کرنے نہیں ہوتے۔ یہ بات جو ہم نے سر کام کرنا ہوتا ہے نا، آج تک کبھی ہوا ہے کہ کوئی شخص، ہمارے باوجداد میں بھی رپورٹ ہوا ہو، کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے گیا ہو تو شیطان دروازے پہ آ کے فزیکلی کھڑا ہو جائے، آج تک میں مسجد ہی نہیں بڑھنے۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو اور آپ کے پاؤں آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے، یہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ تو جنت اور جہنم کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے اختیار دے دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری۔ اچھا، لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ گناہگاروں کو بھی بخش دے گا، مجرمین کو بھی بخش دے گا، اور نیکوکاروں کو تو اس نے بخشنا ہے، نہ، اس طرح نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں او جی اللہ نے ساڑی نماز نہیں چاہیے، یہ بات آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آپ کس کو بول رہے ہوتے ہیں؟ میری نماز تو نہیں کو پڑھ رہا نا، تو مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ جس کی پڑھ رہے ہو اس کو سناؤ، اللہ کی پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تیری نمازیں چاہیے؟ کہیں کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے چاہیے۔ اس فلسفے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں بیان کیا ہے، مسئلہ تقدیر بھی حل کرنے والی یہ آیت ہے، اور سارے مسئلے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے جی، یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا جی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ نہیں سر، ایسے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں، اجازت ہے کہ کر لو، یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے، لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں۔ شراب پینی ہے پی لو، چمڑی اتار دوں گا آخرت میں، یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل پکڑو تو ہاتھ پہ فالج گر پڑے، ایسے نہیں ہوگا۔ اجازت ہے، نیکی کرنی ہے کرو، برائی کرنی ہے کرو، مرضی نہیں ہے۔ مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کریں۔ یہ فلسفہ جو ہے نا سورہ زمر میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ سر یہ 7 نمبر آیت تو آپ سارے اپنے قریبی لوگوں کو سنائیں، اپنے آفیسز میں سنائیں، اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو،
ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، دیکھو اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، ناشکری کی زندگی گزارو گے، تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں فرق پڑا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن میں کبھی راضی نہیں ہوں اس بات پہ کہ کوئی میری ناشکری کرے، میری نافرمانی کرے، میرا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، یعنی اللہ کے تابع فرمان رہو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تم سے پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہونا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا۔ اللہ اکبر، یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ میرے بھائی، آپ اپنی داڑھیوں سے، پگڑیوں سے، نمازوں سے، تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، قانون کو چکما دے سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے۔ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز، حج، زکات بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن، فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے، اللہ زیرو سے ملٹیپلائی کر۔ اللہ سے بڑا ڈاٹا سر، اللہ بڑا ڈاٹا جائے۔ ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیع، لیکن اللہ کے نافرمان ہیں تو سر اللہ بڑا ڈاٹا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، اچھی صحت دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی، تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، اوندہ منہ کر کے جہنم۔ فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے، اللہ نے کہا نو، آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے، ہاں جی تو یہ حساب کتاب تو بس اس خانہ پوری ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ خود حساب کرنے ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ اتنا مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جو بھی مجھے جگہ ملتی تھی نا کہ یہاں پہ تو نے خرچ کرنے کا کہا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ وہاں پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوتی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندہ منہ کر کے جہنم میں۔ پھر قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے قرآن دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، تیرے نام سے پہلے بھی 8 دمیں ہوتی تھی، بعد میں بھی 10 دمیں لگتی تھی، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں نہیں دیسی تو لکھے ہی نہیں سی ہوا، دیسی اتنا کوئی نہیں لکھا ہوتا، وہ آپ کرنا ہوتا ہے بچوں، کیونکہ قرآن پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں بات ہو رہی ہے نا سورۃ الانفال میں کہ اپنے جو گھوڑے ہیں وہ جہاد کے لیے تیار رکھو، تو آج گھوڑوں کو ہم میزائل میں اور ایئر کرافٹس کی فارم میں اس کو ترجمے اور تشریح میں بیان کریں گے، ہمیں کوئی گلا نہیں کرے گا یہ قرآن میں گھوڑے لکھیا سی تسی یہ کیوں بیان کیتا ہے؟ تو تسی کھوتے نہ بڑھو، اپنی عقل بھی استعمال کرو، وہ تو ڈاکٹرین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اوندہ منہ کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ سر ان 3 بڑی نیکیوں سے بڑی کو نیکی کسی کو پتا تو مجھے بتا دے، شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، سب سے قیمتی چیز اللہ کو دے دینا، جان۔ اللہ کی راہ میں مال لوٹانا، قرآن میں نماز کے ساتھ آلموسٹ ہر جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ اور تیسرا قرآن کی تعلیم، وہ تو سر بخاری میں حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ان 3 نیکیوں سے بڑی کو نیکی پاسبل نہیں ہے، لیکن 0 سے ملٹیپلائی، کیونکہ اللہ کے لیے نہیں کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ کی نیکی ہو گیا شرک، یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کیسے شرک ہو گئی؟ نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، پڑھی بھی اللہ کے لیے لیکن دکھانے کے لیے کسی کو۔ ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ تھے نا، مجھے ان کی پالیسی سے تو بہت اختلاف ہے، جنرل ضیاء الحق، لیکن ایک مذہبی آدمی تھے، ان کی وجہ سے ہماری فوج کے اندر کافی ریفارمز آئیں، اور یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا پاکستانی فوج کے اوپر، ورنہ ان سے پہلے کی فوج اور آج کی فوج میں بڑا فرق ہے۔ اب آپ کو مذہب کا رنگ غالب نظر آئے گا ہماری فوج کے اندر، اور جب فوج سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو میں تو سب سے زیادہ باقی اداروں کی نسبت ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کیونکہ موت کو بڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں نا، تو بڑے بڑے لوگوں کی عقل ٹھکانے ہو جاتی ہے جب اپنے ساتھ آپ شہداء کی لاشیں اٹھاتے ہیں بارڈرز کے اوپر، تو بس انسان کو نظر آتی ہے یار کل تو یہ میرے ساتھ روٹی کھا رہا تھا، آج میں اس کے جسم کے لوتھڑے سمیٹ رہا ہوں، تو سر بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ تو
جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ نمازی تھے بڑے پکے، تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ نماز جاتے تھے لوگ بغیر وضو بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کا تو موڈ نہیں ہوتا تھا، اور وضو تو ایک تردد ہے نا، اور وضو کسی کا چیک تو نہیں ہو سکتا سونگ کہ اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس پر ٹوٹل پورے، جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی پولیٹیکل لیڈرز کے لوگ جنازے پڑھنے کے لیے صحافی بھی آئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے نماز سنیں، نماز بھی نہیں آتی اور جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ادھر سوٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر میسیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی جنازے کی نوزمنٹ، جنازہ پڑھا، نہ ان کو دعا آتی نہ وضو کیا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ. یعنی یہ نا آپ کہ میں ساروں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو وہ ساری اس طرح کی جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو دکھلاوے کی ہو رہی ہوتی ہے نا، اللہ کے لیے تو ہو نہیں رہی ہوتی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ من کل ذنب واتوب الیہ. تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کے لیے قربان نہ کر دو. اب یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے، قیامت چھپی ہوئی ہے اس جملے میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آخری درجے کی قربانی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ سب سے جو پسندیدہ چیز ہے نا وہ اللہ کو دو. اب جو چیزیں پسندیدہ چیز کی کیٹیگری میں فال کریں گی وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. انسان کو سب سے پسندیدہ اپنی جان ہے، وہ اللہ کے لیے دے. یہ نہیں کہ جا کے گردن کٹوا دے، یعنی جان، اپنی زندگی، اپنی مصروفیات اپنے رب کے لیے کرے، اور جب کبھی ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی آپ نے جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر لحاظ سے اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کرو. اور انسان کی زندگی میں سب سے اہم ترین پورشن اس کی جوانی کا پورشن. ینگ ایج میں انسان کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، کمٹمنٹ کے ساتھ کاموں کو وہ پرفارم بھی کر سکتا ہے. تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی جوانی کی عمر، اپنی جو سب سے بہترین عمر کا پورشن ہے وہ اللہ کے لیے قربان نہ کر دو. در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری جسے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں نیکی کی زندگی گزارنا، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، بغاوت کی طاقت نہ رہے، اس وقت بغاوت سے بچنا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جب سب کچھ اویلیبل تھا اس کے باوجود آپ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے شیطان کی بجائے پیغمبروں کی پیروی اختیار کریں. یہ ہے اصل میں چیز. باقی یہ آیات ہمارے سامنے سے جب گزرتی ہیں تو ہم تو ان کو لیتے ہیں بڑی نارمل آیات، جبکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی تھی نا تو وہ پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی کرتے تھے. آگے پوچھتے تھے کہ جی اب کیا کرنا ہے بتائیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو طلحہ انصاری جو انس بن مالک کے باپ بھی ہیں، کیونکہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی ام سلیم، ان کے ساتھ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے رب کو نہ دے دو، قربان کر دو. تو میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میرا ایک باغ ہے. سر باغ کو آپ آج کل کے باغوں پہ قیاس نہ کیجئے گا کہ کسی نے مکان کے اندر کوئی چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوا ہے. وہاں باغ کا مطلب ذریعہ معاش ہوتا تھا، کیونکہ باغ کے اندر کھجوروں کے درخت ہوتے تھے، باقی درخت جس سے وہ انکم حاصل کر. آپ سمجھ لیں کسی کی چلتی دکان ہے جس پہ خرچہ تو بہت تھوڑا ہونا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ ہی آؤٹ پٹ ہے. تو سب سے مہنگی ترین چیز، سب سے محبوب ترین چیز میرا ایک باغ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، یا رسول اللہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ. تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بالکل کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، تایا زاد، ان میں تقسیم کر دو. تو انہوں نے اس میں ان کو تقسیم کر دیا. سب سے مشکل رشتہ داروں کے اوپر مال لگانا ہوتا. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے لا کے تو مدرسے کے نام لکھ دو یا یہ میرے لیے وقف کر دو. آج آپ کسی مولوی مدرسے والے کے پاس چلے جائیں کہ میں نے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جاؤ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان میں بانٹ دو. وہ کہے گا لہٰذا رسید کٹا تیری. یہ فرق ہے جناب. تو نبی علیہ السلام کو چونکہ دنیاوی کوئی لالچ نہیں تھی، آپ نے اسے مین مال غنیمت کے پول کے اندر نہیں لیا. آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قرآن پہ عمل کر کے بتایا. قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ آپ کے مال کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی لوگ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور کوئی رشتہ داروں میں کوئی بہت زیادہ چھلانگ بھی لگا لیتا ہے نا، تو دور پار کا کوئی رشتہ دار نکالتا ہے. بھائی سب سے پہلی رشتہ داری جو آپ کی ہے نا، جس پہ آپ کا صدقہ خیرات زکوٰۃ لگے گی، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کی اولاد.
ان کو کرسی میں چھوڑا ہوتا ہے اور باقی دنیا میں وہ دسترخوان چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کسی غیر رشتہ دار نے کسی کے اوپر تعویذ کروائے ہوں، ویسے تو زیادہ تر ہے ہی فراڈ ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، لیکن اگر ہوں بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہو جو ہے وہ جائے پتہ لگوانے کے لیے اور وہ آگے سے نجومی صاحب یہ نہ بتائیں کہ تیری ساس نے کروایا تیرے پہ، اور ساس جائے اور اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیری بہو نے کروایا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کہے کہ جی ساس کی جائے تو وہ کوئی بندہ کہے کہ جی وہ ایک بندہ ہے وہ فلاں شہر میں رہتا ہے اس نے کرایا ہوگا، تو وہ تو آپ بھی کہیں گے یار وہ تو میرے نال کے لینا دینا، جس کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے وہی جیلسی فیکٹر میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی چیز کو ایمفسائز کیا کہ اپنے رشتہ داروں میں وہ مال خرچ، سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں اور سب سے زیادہ مشکل انہی کے اوپر خرچ کرنا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یہی آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما، اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو خیبر کے پاس زمین ہے میری وہ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو، باقی اس کے اوپر جو پھل فروٹ لگتے ہیں وہ جو آمدن ہو رہی ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی اصل ایسٹ اپنی جگہ پہ رہے اور اس سے جو انکم ہو رہی ہے اس کو خرچ کرو۔ یہ بھی ایک فارم ہے۔ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، جو ابو طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان رٹ لگاتا رہتا ہے پوری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، پچھلے تقسیم کریں گے۔ اچھا جو آپ اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں نا اور آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں وہ آپ کا مال ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاتے جاتے پورا جو اپنا مال ہے یا اپنی جائیداد ہے وہ کسی مدرسے کو دے جائیں یا کسی این جی او کو دے جائیں، نہیں۔ اسلام نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس چیز کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ جو اوائل اسلام میں چند ایک قربانی کے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا، وہ اس وقت سچویشن ایسی تھی، جب یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں پھر تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں جانبر نہیں ہو سکوں گا، نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، حالانکہ اس کے بعد بہت عرصہ زندہ رہے ہیں۔ فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ سب سے آخری بدری صحابی فوت ہونے والے جو ہیں سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سارے کا سارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سے منع فرمایا۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا آدھا مال، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا 1/3 مال، تو آپ نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور ساتھ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد اور قریبی رشتہ دار جو ہیں یہ لوگوں سے مانگتے پھریں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے مرو۔ یہاں پہ ذرا سا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اولاد کو آگ کرتے ہیں اور جاتے جاتے مدرسوں کے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ نیکی نہیں کما کے گئے، گناہ ہی کما کے گئے ہیں۔ 1/3 سے زیادہ مال آپ اللہ کی راہ میں خیرات کر ہی نہیں سکتے اپنی زندگی میں، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے، کیونکہ مالک اللہ ہے اس مال کا۔ اور آگ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، آگ کا تو کنسیپٹ اسلام کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو پاکستانی قانون کے اندر کسی نے اگر کوئی بنا دیا تو بنا دیا، آگ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مالک اللہ ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ کون ختم کر سکتا ہے؟ بیٹی باپ کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، یہ کون ختم کر سکتا ہے؟ سلبی رشتے تو ختم ہی نہیں ہو سکتے، آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال آپ نے خیرات کر جانا ہے، پچھلوں کے لیے چھوڑ کے مرنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت صرف ہوگی ادر دین وارث کے لیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو وارث کا حق ہے وہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، سورہ النساء کے دوسرے رکوع کے اندر پوری ڈیٹیل آئی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو وراثت تقسیم ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہ ایک دکان ہے یہ میں اپنے فلاں بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی میں اگر کسی کو گفٹ بھی دینا ہے پھر سب کو برابر دینا ہوگا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام ہبہ کیا۔ آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے تم نے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا اس گناہ کے کام پہ تم مجھے گواہ کر رہے ہو، یا ان کو بھی ایک ایک دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ یہ جناب اسلام ہے، یہ کتابوں کا دین ہے۔ باقی اجر تو آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد نافرمان نکلی ہے تو اب میں اسے آگ کر دوں گا، تو آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شریعت کو توڑیں گے؟
جن لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی اور قرآن حکیم میں سورۃ النور آپ کی برات میں نازل ہوئی، ان میں بدری صحابی حضرت مستح بھی شامل تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور ان کا سارا خرچہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو جب اس نے بھی تہمت میں وہ شامل ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کا تو میں پہلے خرچہ پانی بند کروں نا۔ بالکل نیچرل چیز ہے، بیٹی کے اوپر الزام لگایا ہو جس نے تو انسان اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، لیکن سر کتابوں کا خدا پھر قرآن میں آیت نازل کرتا ہے کہ تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، تواڈے سارے قانون، تواڈے سارے اخلاقیات، تواڈی سارے جذبات چک کے اللہ نے پرے سٹے نے، تم تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، تم نے اللہ سے اجر لینا تھا، اس کا خرچہ پانی کو بند کر دیا، ایک غلطی سے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا تم نے۔ حالانکہ اس سے بڑی کوئی غلطی کو کر ہی نہیں سکتا تھا کسی شخص کے حق میں کہ اس کی بیٹی کے اوپر تہمت، اور بیٹی بھی عام نہیں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ خرچہ، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے لیے کرتا تھا، میں اس کو چلاتا رہوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے اس چیز کا کہ جو تم لوگ یہ وظیفہ دے رہے تھے تو اللہ کے لیے دے رہے تھے، یہ کیا تم نے کیا؟ تو یہ ہے کتابوں کا خدا، اور ہمارے جو جذباتی ہم جن عقائد و نظریات کو لے کے چل رہے ہیں وہ بالکل اور ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے میرے نال صحیح سلوک نہیں کیتا جناب، ایسی دی تیسی ہوتی، عدلے دا بدلہ، جبکہ اسلام میں معافی کی روش ہے۔ اس طریقے سے معاملات کو آپ نے لے کے نہیں چلا تو جائیداد اتنی چھوڑ کے مریں کہ پچھڑوں میں تقسیم ہو سکے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کے چلے جائیں۔ اللہ کی راہ میں کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ مدرسوں کے نام لکھتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے؟ وہ میرے بھائی وہ امام مسجد اور خطیب جن کی 15,000 20,000 کسی کی 25,000 زیادہ تو نہیں ہوتی ہے تنخواہ، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خطیب 25,000 سے زیادہ نہیں لے رہے، انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کا رہن سہن دیکھیں، وہ سارے ان کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی اولاد کے اوپر آپ نے لگانا ہے مرنے کے بعد مال، اور اپنی اولاد کے اوپر رشتہ داروں پہ نہیں لگانا۔ اور میں نے کہا مدرسوں کے بارے میں کوئی بندہ فکر مند بھی نہ ہو، یہ آپ کی چمڑی بھی اتار کے اپنا حق آپ سے لے لیں گے، یہ بھوکے نہیں مرتے، کیونکہ ان پہ جب ایسا وقت آئے گا وہ آپ سے چھین لیں گے آ کے۔ لیکن جو غریب رشتہ دار آپ کے اپنے قریبی ہیں آپ ان کے ساتھ صرف نظر کیے ہوئے، تو یہ آخرت کے لیے آپ نے سٹور کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے، اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جائے۔ اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرعون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں پیرامڈز گیزا کے اندر مصر میں، تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس سے کیا استفادہ